ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اس بستی کے لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اور بہت گندے کام کرنے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے بستی والوں کو بتایا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور گندے کام چھوڑ کر اللہ کے حکم مانو، نہیں تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تم پر عذاب بھیجے گا۔ لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کے لوگوں سے بہت ناراض ہو گئے۔ لوگوں کو بتوں کے لیے سجدہ کرتے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ایک دن انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی چھوڑ دی اور کسی دوسری بستی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی اور بستی کے لوگوں کو اللہ کا حکم سنائیں۔ بحری جہاز پر جب وہ جہاز سمندر کے درمیان پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا اور جہاز زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ لوگوں نے اچانک طوفان آ جانے کی وجہ سے سوچا کہ ضرور کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے، اس لیے جہاز اس طرح اچانک بغیر وجہ کے ہلنے لگ گیا ہے۔ اگر وہ جہاز سے نکل جائے تو ہم سب بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں ان کو کوئی بھی غلام نظر نہ آیا۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون غلام ہے، سب لوگوں کے نام لکھ کر پرچی نکالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام غلام بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے دوبارہ پرچی نکالی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو لوگ انہیں پانی میں پھینک دیا۔ پھر ایک بڑی سی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی۔ حضرت یونس بہت پریشان ہوئے۔ مچھلی کے پیٹ میں بہت اندھیرا تھا کہ مجھے اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ اس دعا کے بار بار پڑھنے سے وہ بہت رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس کو دریا کے بحر کنارے پھینک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام